بسم اللہ والحمد للہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیغام ٹی وی کی لائیو بلیسڈ رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان محمد عباس چغتائی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں وہ شخص جو کیریئر اورینٹڈ ہوتا ہے ہم اس کو سینسیبل سمجھتے ہیں۔ وہ بڑی لگن سے پڑھائی کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، اپنے جاب یا پروفیشن میں محنت سے آگے بڑھتا ہے، اپنے ریلیشنز بہتر کرتا ہے، اور پھر جب کچھ کامیابی اس کو حاصل ہوتی ہے تو پھر وہ اپنا اچھا گھر بار بناتا ہے اور بہت ساری چیزیں جمع کرتا ہے۔ لیکن پھر وہ گردش زمانہ کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے اور موت اس کو اچک لیتی ہے اور وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ زندگی اور نعمتوں کا دوام انسان کی فطری خواہش ہے، لیکن اس دنیا میں یہ ممکن نہیں۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جنت بنائی ہے، جنت الفردوس۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ جنت کیا ہے، کیسی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کیا نعمتیں رکھی ہیں، آج اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں قاری سہیل نظام صاحب، آپ رحیم یار خان سے تشریف لائے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ اتنی دور سے تشریف لائے، ہم بہت ممنون ہیں آپ کے۔ ناظرین، ہمارے اس نشست کے دوسرے مہمان بہت معروف اسکالر ہیں اور آپ پیغام ٹی وی پہ بھی ان سے اکثر و بیشتر دینی اور شرعی رہنمائی لیتے رہتے ہیں، ہم سب مستفیض ہوتے ہیں۔ میری مراد ہے جناب ڈاکٹر محمد ابراہیم سلفی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ کی آمد کے لیے بھی ہم شکر گزار ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ تلاوت کلام پاک سے انشاءاللہ ہم اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں قاری صاحب آپ تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ ماشاءاللہ۔ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ إنه لا يفلح الكافرون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم
ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. سبحان سبحان. إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ماشاءاللہ. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر قاری سہیل نظام صاحب. بہت زبردست اور بہت خوب آپ نے تلاوت کلام پاک فرمائی. اللہ کریم اس کو قبول فرمائے. ڈاکٹر صاحب آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے جنت پہ، تاکہ اپنے ناظرین کو، روزہ داروں کو اس جنت کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے اس کا کچھ تعارف کروایا جائے. کیسی ہوگی یہ جنت؟ کچھ اس کے بارے بتائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے مجھے یہاں دعوت دے کر پیغام ٹی وی کے ناظرین سے یہ ملاقات کا ایک موقع فراہم کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے لیے اس کو باعث برکت بنائے. آپ کی آمد کا شکریہ. جس جنت کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے ناظرین کو اس جنت کا وارث بنا دے. آمین آمین اللہم آمین. یقیناً قبولیت کا وقت ہے. روزے کا جب اختتام ہو رہا ہوتا ہے تو یہ ایک قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ایسے مواقع پر دعا کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے. الحمدللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں
فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، سبحان اللہ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل کامیابی یہی کامیابی کی ڈیفینیشن تو یہی ہے، یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اکتفا کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس کو کامیابی سمجھ لیتے ہیں، دنیا میں کاروبار مل گیا، دنیا میں اچھی جاب مل گئی، اچھا عہدہ مل گیا، اچھے کسی منصب پر فائز ہو گئے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کامیاب ہو بہت گئے، بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ حالانکہ وہ چھوٹی چھوٹی کامیابی نو ڈاؤٹ کہ ہم اس کو ٹھکرا نہیں سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، اس کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت ہے، لیکن اصل جو کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ جو جنت کا وارث بن گیا اللہ اکبر، اور جہنم سے بچا لیا گیا۔ کیا بات، کیا بات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں جو نعمتیں تیار کی ہیں قرآن و حدیث میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام مجلس میں موجود ہیں تو آپ نے جنت کی تعریف کی، بہت زیادہ تعریف کی جنت کی۔ پھر آپ نے آخر میں فرمایا میرے صحابہ، جنت میں اللہ نے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، آہا آہا، جن کو کسی کان نے سنا تک نہیں، اللہ اکبر، اور کسی انسان کی سوچ سمجھ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اللہ اکبر، سوچ سے بالا ہے، وہ انسان کیا کے چیز ہے؟ تصور سے باہر ہے سبحان کہ اللہ، اللہ رب العزت نے ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان تصور میں وہاں پہنچ جاتا ہے، لیکن یہاں تصور بھی نہیں جا یہاں سکتا۔ تصور بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی جنت میں اپنے بندوں کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی، سبحان اللہ، اور وہ جنت ایسی ہے کہ دنیا کے ساتھ تو اس کی کوئی مماثلت یا مشابہت ہو ہی نہیں سکتی۔ دنیا میں زمین کے کچھ ٹکڑے قیمتی ہوتے ہیں، کچھ اس سے قیمتی ہوتے ہیں، بالکل ایسے، لیکن جنت کے بارے میں صحیح البخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ، ایک کوڑے کے برابر جنت کی جو جگہ ہے وہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اللہ، ایک طرف ساری دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا سونا چاندی جمع کر لیا جائے، صحیح، دنیا کے خزانے جمع کر لیے جائیں، اس کے مقابلے میں ساری جنت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ایک کوڑے کے برابر جگہ، آپ کہہ سکتے ہیں 2-4 فٹ جگہ جو ہے اوکے، وہ جنت کی پوری دنیا اور اس کے خزانوں سے بہتر ہے۔ اللہ، اس قدر وہ قیمتی جنت اور اعلیٰ جنت ہے، سبحان اللہ، اور اس جنت کی لمبائی کا کوئی اندازہ نہیں کہ وہ کتنی لمبی ہے۔ چوڑائی کے بارے میں قرآن کریم نے ذکر کیا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، سبحان اللہ، جلدی کرو اہل ایمان، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اپنے رب کی جنت کی طرف، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ، یہ جنت کی صرف چوڑائی ہے، سبحان اللہ، لمبائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ لمبائی کتنی ہے۔ اللہ، اور پھر جنت کے جو درجات ہیں اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ نے علیہ وسلم، ارشاد فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کا فرق جو ہے وہ زمین سے لے کر آسمان تک کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں سبحان اللہ، کہ زمین سے آسمان تک کسی انسان کی پہنچ نہیں ہے۔ بالکل بالکل، یہ تو کہتے ہیں کہ چاند پر چلے گئے، لیکن وہ ہے تو آسمان کے نیچے ہے نا، نیچے ہی ہے۔ اللہ اکبر، جنت تک یا آسمان تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا سوائے اللہ کے فرشتوں کے، یا اللہ جن کو اجازت دے، سبحان یا یہ اعزاز اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے اللہ، کہ آسمانوں کی سیر کروائی۔ سبحان اللہ، یعنی انسانوں کی پہنچ سے باہر ہے، انسانوں کی پہنچ سے دور ہے۔ یہ ایک درجہ بنتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک کا، اور جنت کے تو 100 درجے، اللہ، کس قدر کس قدر وسیع، بڑی ہے وہ، کس قدر عظیم، کیا اور اللہ رب العزت نے کتنی نعمتیں اس میں اپنے بندوں کے لیے تیار کی۔ بندوں کو تو چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ ذرا جنت دیکھ کر آؤ۔ جنت دیکھ کر آئے، ایک چکر لگا کر آئے، اور آ کر کہتے ہیں اے اللہ رب العزت،
اس میں تو اتنی زیادہ نعمتیں ہیں سبحان اللہ. کہ جس بندے نے بھی ان نعمتوں کے بارے میں سن لیا وہ جنت میں جانے سے کبھی پیچھے نہیں رہے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اتنی نعمتیں جنت کے اندر. کیا بات. اور پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں مشکلات اور مصائب کے ساتھ گھیر دیا، یعنی ان سے گزر کر جانا ہے اچھا. جن سے دنیا میں اہل ایمان گزر کر جاتے. صحیح. تو کہا کہ اب ذرا جا کے دیکھو. کہنے لگے یا اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، سارے نہیں جا سکتے. یہ اللہ رب العزت صرف اہل ایمان کو یہ اعزاز عطا کریں گے کہ وہ اللہ رب العزت کی جنت کے وارث بنیں گے. یعنی کہ ٹیسٹ ہوگا پھر ہی جا سکیں. امتحان ہوگا تو پھر جو پاس ہوگا وہ جنت میں جائے گا. ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا یا اللہ دنیا میں جب بیت اللہ تعمیر کیا اور دعائیں کی کہ یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا کر دے، لیکن صرف ان کو جو ایمان لائیں. اللہ رب العزت نے فرمایا دنیا میں ہر ایک کو ملے گا. دنیا میں میں بیگانوں کو بھی دوں گا، کافروں کو بھی دوں گا اپنی نعمتیں، لیکن آخرت میں جو نعمتیں ہیں وہ صرف اہل ایمان کے لیے. تو جنت بھی اہل ایمان کے لیے ہے. ڈاکٹر صاحب اس جانب رہنمائی فرمائیے گا. ہم سنتے ہیں کہ رمضان المبارک آتا ہے تو اللہ کریم جنت کے 8 دروازوں کو جو ہے یا جتنے ان کو کھول دیتے ہیں. اس سے یہ رمضان کا اور جنت کے دروازوں کا کھل جانا، اس سے اللہ کی رحمت جو جھلکتی ہے، جو ہمیں سمجھ آتی ہے، کچھ ہمارے لیے ناظرین کے فہم کے لیے کچھ اس پہ روشنی فرمائیے. بالکل ایسے ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور یہاں ایک دلچسپ بات کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کائنات تو اربوں کی تعداد میں، اربوں کی تعداد، تو جنت میں 8 دروازوں سے کیسے داخل ہو جائیں گے؟ صرف 8 دروازے. تو جب دروازوں کی وسعت کا اندازہ کیا جائے تو پھر انسان کو اس بات کی سمجھ آ جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جنت کا ایک دروازہ مکہ سے لے کر حجر تک ہے. حجر جو ہے یہ بحرین کا ایک شہر ہے. صحیح. مکہ کا اور حجر کا فاصلہ درمیانی 1160 کلومیٹر ہے. اللہ اکبر. یعنی جنت کا ایک دروازہ اتنا چوڑا ہے. سبحان اللہ. یا آپ نے فرمایا کہ مکہ سے لے کر بصرہ تک کا، اور مکہ سے لے کر بصرہ تک، بصرہ شام کا ایک شہر ہے، تو ان دونوں کا درمیانی فاصلہ 1250 کلومیٹر ہے. تو ایک جنت کے دروازے کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ 1250 کلومیٹر جنت کا دروازہ ایک چوڑا ہے. تو آپ یہاں سے اندازہ کریں. تو اصل میں ہمارے ذہن، ہماری سوچ محدود ہوتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں شاید جس طرح ہمارے ہاں 10 فٹ 15 فٹ 20 فٹ کا دروازہ گیٹ ہوگا، جنت کے اس طرح کے گیٹ. یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ تصور بھی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. ایک وہ بچہ جو ابھی پیدا نہیں ہوا، ابھی رحم مادر میں ہے، اس کو اگر سارے علوم دے دیے جائیں اور وہ اس کو سمجھایا جائے اس کیفیت میں کہ دنیا ایسے ہے، سورج ایسے ہے، وہ جتنا بھی سمجھا دیں وہ کتنا سمجھ سکتا ہے. اس کو سمجھ. تو میرا خیال ہے جنت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ جتنا بھی سمجھا لیں، تصور کر لیں، لیکن وہ ہمارے تصور سے بالا. اب بھی ہم جتنا بھی بیان کر لیں لیکن تصور سے باہر ہے. کچھ چیزیں پریکٹیکل کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں. تو اس کا صحیح اندازہ جتنا قرآن و حدیث سے ہمیں علم ملتا ہے اس پر ہمارا ایمان، لیکن اس کا جو صحیح تصور ہے وہ جب جنت میں داخل ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت جنت کا وارث ہمیں بھی بنائے گا کیونکہ اہل ایمان کے لیے ہے. اللہ ہمیں ایسے بندوں میں شامل کر لے کہ جو اللہ رب العزت کے قرب حاصل کرنے والے ہیں اور جنت کے وارث بننے والے. سبحان اللہ. سبحان تو جنت کے 8 دروازے ہیں. تو جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر، سبحان اللہ، اے نیکی کے متلاشی، کیا کہنے، خیر کو تلاش کرنے والے، آ جا، آگے آ جا، بڑھ، نیکی کے راستے کھلے، سبحان اللہ، نیکی کے کام کر اور جنت کا وارث بن. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب یہیں سے پھر کنٹینیو کریں گے، ہمیں ایک وقفے پہ جانا ہے. اور قاری سہیل نظام صاحب، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے وقت دیا اور اتنی دور سے بھی تشریف لائے، اور قرات بھی ماشاءاللہ آپ نے بڑی لگن سے کی، ماشاءاللہ، بہت شکریہ. ناظرین اس ایک چھوٹا سا وقفہ ہمیں لینا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی لائیو بلیسڈ رمضان افطار ٹرانسمیشن اور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں معروف اسکالر ہیں, مفسر قرآن ہیں, ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز یونیورسٹی آف دی پنجاب ہیں. میری مراد ہے جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کی تشریف آوری کا شکریہ سر. بڑی مہربانی. کتاب کا ایک تعارف ہے, پہلے وہ اپنے ناظرین سے کروا دیں. ناظرین, آج جو کتاب آپ کو متعارف کروا رہے ہیں یہ ہے نماز نبوی. ہر شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے, سنت طریقہ کیا ہے, مجھے نماز کیسے ادا کرنی چاہیے. تو دارالسلام نے ان تمام سوالوں کا جواب اس کتاب میں نماز نبوی میں دیا ہے. ہر بات اس میں مستند ہے. اس کے علاوہ استخارہ کی نماز اور نماز استسقاء اور بہت ساری چیزیں اس کتاب میں موجود ہیں, اور اپنی نماز کو بہتر کرنے کے لیے اس سے بہتر کتاب میری نظر میں ابھی تک کوئی نہیں گزری, اور یہ آپ کی لائبریری کا, آپ کی ٹیبل کا یہ حصہ ہونی چاہیے. شیخ پروگرام کی جانب آئیں گے. آج ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ جنت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے اس کی نعمتیں کیا ہیں, وہ کیسی ہے. ابھی ہم اسی پر بات کر رہے تھے. تو یہ فرمائیے گا, یہ جنت در حقیقت کہاں ہے؟ کیا اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی رہنمائی موجود ہے کہ یہ کہاں ہے, اور اس کے کیا کچھ اور نام بھی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, جو جنت ہے اس کے بارے میں دو باتیں جو ہیں وہ بہت واضح ہونی چاہیے ہر شخص کے ذہن میں. ایک بات تو یہ ہے کہ وہ جنت کیسی ہے کیسی نہیں ہے, ہم اس کو اس دنیا میں اس کا ادراک نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. بخاری اور مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے, حدیث قدسی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے, اعددت لعباد الصالحین, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے, ما لا عین رات ولا اذن سمعت, جس کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی کان نے کبھی سنا نہیں, ولا خطر علی قلب بشر, سبحان اللہ, کسی بشر کے دل پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا. ایگزیکٹلی. اب وہ ڈسکرپشن قرآن کے اندر جو ہم جنت کی دیکھتے ہیں تو وہ تو اس کا خیال تو گزرتا ہے, جنات تجری من تحت الانہار. اکثر قرآن جہاں کہیں ذکر کرتا ہے تو جنات تجری من تحت الانہار, یہی ایسے باغات, کیونکہ جنت باغ کو کہتے ہیں, اور اسپیسیفکلی ایسے باغ کو کہتے ہیں جو گھنے درختوں سے گھرا ہوا ہو, سبحان اللہ, اور وہ باہر سے اس کے اوپر نگاہ نہ پڑے, سبحان اللہ, اور وہ چھپا ہوا باغ ہو, اور چھپا کسی اور چیز سے نہیں بلکہ گھنے درختوں سے چھپا ہوا ہو. کیا تو اگر وہ اور ایسا باغ ہو اور اس کے نیچے نہریں جاری ہوں تو اس کا کیا تصور ہم کر سکتے ہیں؟ ایک تو وہ تصور ہے کہ ہم جو پہاڑوں میں دیکھتے ہیں کہ اوپر باغات ہوتے ہیں اور نیچے چشمہ جاری ہوتا ہے, ایک یہ ہے کہ جنات تجری من تحت الانہار, یہ بھی ایسا ہے. ایسا بھی ممکن ہے کہ جس طرح آج کل کچھ لوگ جو ہیں وہ اوپر درخت اگائے ہوئے ہوتے ہیں, شیشہ لگا کے نیچے پانی چھوڑا ہوا ہوتا ہے, جی, تو یہ بھی ایک تصور ہے, اس کا بھی تصور ہم کر سکتے ہیں. تو جتنے بھی اس کے تصورات ہیں وہ ہمارے حد ادراک کے اندر ہیں. صحیح. تو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کریم نے یہ جنت کی ڈسکرپشن کیوں دی ہے, جبکہ جنت تو ایسی ہے جو کسی قلب بشر پر کبھی خیال بھی نہیں گزرا. اللہ. تو پھر یہ ڈسکرپشن کیا ہے؟ یہ ڈسکرپشن اصل میں ہمارے ادراک کی آخری حد ہے. صحیح. ہم اگر کسی چیز کو خوبصورت دیکھتے ہیں یا خوبصورت سمجھتے ہیں, انسان کی جو حصے جمالیات ہے اس کا میکسیمم یہ ہے کہ گرینری ہو اور پانی ہو. صحیح. یہ انسان کی حصے جمالیات کا میکسیمم ہے, اور اسی لیے نیچر اسی طرح ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بھی جو بڑی بڑی کوٹھیاں, بڑے بڑے گھر بھی بناتے ہیں جو امیر لوگ بناتے ہیں, وہاں پہ بھی چشمہ, آبشار, جی بالکل, اور گرینری جو ہے, گرینری, یہ انسان کی فطرت میں حصے جمالیات کی آخری حد ہے. لہٰذا آخری حد کو ایڈریس کر کے فرمایا جنت ایسی ہے. حالانکہ جنت ایسی نہیں ہے. جنت کیسی ہے کہ وہ تو ہمارے دل پر خیال بھی نہیں گزرا, وہ اس سے کہیں بہتر ہے. اور یا پھر پھلوں کے بارے میں بتایا کہ وہ اتوب ہی متشابہ, کہ جو پھل دیے جائیں گے کلما رزقوا منہا, جو بھی جب بھی ان کو رزق دیا جائے گا وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی ہیں جو اس سے پہلے بھی ہمیں دیے گئے. حالانکہ وہ شکل میں ملتے جلتے ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اصلاً وہ جنت کے پھل ہوں گے اور دنیا کے پھل اور طرح کے ہوں گے. لہٰذا ایک تو بات جنت کے بارے میں کہ وہ ہمارے حد ادراک سے باہر ہے. آپ میکسیمم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قرآن حکیم میں جتنی ڈسکرپشن دی ہے جنت کی وہ ہماری ترغیب کے لیے دی ہے، ہمارا شوق بڑھانے کے لیے دی ہے کہ ہمارا شوق اور بڑھے کہ کتنی جنت خوبصورت ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ ہم دنیا کی خوبصورت ترین جگہ بھی دیکھیں، خوبصورت ترین چیز بھی دیکھیں تو ہمارے دل میں یہ خیال آنا چاہیے کہ یہ جتنی بھی خوبصورت ہے یہ جنت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، جنت اس سے بھی کہیں خوبصورت ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تو ایک ٹکڑا جو ایک کوڑے کے برابر ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر سبحان ہے، اللہ۔ تو وہ کتنی اچھی ہوگی، کتنی خوبصورت ہوگی، اس کے مقابلے میں دنیا یہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، سبحان اللہ، اتنی بڑی دنیا بنانے کے بعد یہ دنیا اتنی خوبصورتی اس کے اندر، سبحان اور اللہ، خود اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر خوبصورتی رکھی اور سب کچھ رکھا، لیکن یہ ساری دنیا اگر اللہ کے نزدیک لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ، اگر یہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، مچھر ہی کیا چیز ہے اور پھر مچھر کا پر ہی کیا چیز ہے اور پھر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اللہ اس سے بھی گئی گزری، اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا، پھر وہ اپنے دشمنوں کو کیوں دیتا اگر یہ اہم چیز ہوتی۔ اہم جنت ہے، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ دنیا ہم اتنی خوبصورت دیکھتے ہیں تو پھر جنت کتنی خوبصورت ہوگی، یہ صرف اور صرف ہمیں یہ شوق ہے دلایا گیا یہ ڈسکرپشن دے کے، وگرنہ جنت کا ہم یہاں دنیا میں بیٹھے ادراک نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ جو آپ بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے، میرے آنے سے پہلے بھی میں سن رہا تھا وہاں، دوسری بات جو آپ نے سوال کیا کہ جنت جو ہے وہ بلندی کا استعارہ ہے، صحیح، اس کا تعلق اس کے مقابلے میں جہنم ہے، جی، اور جہنم جو ہے وہ پستی کا استعارہ ہے، یہ بلندی کا استعارہ ہے۔ اور بلند کتنی ہے اور کہاں ہے، دیکھیں پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کر دی ہوئی ہے، اوکے، یہ تو یقینی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات پیدا کی ہے تو جنت دوزخ بھی اسی وقت پیدا کر دیے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دونوں کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بلایا کہ آ کے وزٹ کرو، اور جبریل علیہ السلام نے جنت کا وزٹ بھی کیا اور جہنم کا وزٹ بھی کیا، اوکے، تو اس کا مطلب ہے فزیکلی موجود تھے اور جا کے وزٹ کیا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت کو دیکھا، دیکھ کے حیران رہ گئے، اللہ اتنا اچھا گھر، جس نے سنا، جس کے کان میں یہ بات پڑ گئی کہ تو نے اتنا اچھا گھر بنایا ہے، وہ تو دوڑتا ہوا آ جائے گا، اس کے جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے جہنم دیکھا، جہنم دیکھ کے حیران رہ گئے، اللہ اتنا برا گھر کہ جس نے سن لی یہ بات کہ تو نے اتنا برا گھر بنایا تو یہاں تو کوئی نہیں آئے گا، کہ کسی نے تو ادھر منہ ہی نہیں کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک باڑ کر دی، ایک جنت کے گرد باڑ کر دی، ایک جہنم کے گرد باڑ کر دی، اور حضرت جبریل علیہ السلام سے پھر کہا کہ دوبارہ وزٹ کرو۔ دوبارہ جب وزٹ کیا تو جبریل علیہ السلام کی حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ کوئی مقدر والا ہی جنت میں آئے گا اور کوئی مقدر والا ہی جہنم سے بچ سکے گا۔ وہ باڑ کیا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ دوسری احادیث کے اندر بھی آتا ہے، حجبت النار بالشہوات، کوئی جہنم کے گرد جو باڑ کی گئی ہے وہ شہوات کی باڑ ہے، مرغوبات نفس کی باڑ ہے، یعنی انسان اگر اپنے نفس کے پیچھے چلے تو اس کو پھسلا کے جہنم میں لے جاتا ہے۔ اور حجبت الجنت بالمکارہ، جنت جو ہے یہ اس کے گرد باڑ کی گئی ہے مکروہات نفس کی، ایسی باتیں جو نفس کو پسند نہیں ہیں۔ نفس کو اگر آپ نے اللہ کی بندگی پہ لگانا ہے نا تو اس کو لگام دینی پڑتی ہے، کھلا چھوڑنے سے یہ برائی کی طرف جاتا ہے، کھلا چھوڑنے سے ہی جہنم کی طرف جاتا ہے، اس کو لگام دے کے لانا پڑتا ہے نیکی کی طرف، اس کو لگام دے کے لانا پڑتا ہے جنت کی طرف۔ لہذا جس نے اپنے نفس کو لگام دے لی، مکروہات نفس، وہ چیزیں جو دل کو پسند نہیں ہیں، نفس کب پسند کرتا ہے کہ سردیاں ہوں اور گرم نرم بستر سے اٹھ کے فجر کی نماز کے لیے اٹھا جائے، کب پسند کرتا ہے، جہاد کب پسند کرتا ہے، روزہ رکھنا، ساری چیزیں جو ہیں مشکل لگتی ہیں۔ تو جتنی چیزوں میں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو جنت کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ آپ وضو کرتے ہیں سرد موسم میں ٹھنڈے پانی سے کرتے ہیں، گرم موسم میں آپ کو گرم پانی سے کرنا پڑتا ہے، دھوپ وغیرہ میں چل کے جانا پڑتا ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو جنت میں لے جانے والی ہیں، مکروہات نفس۔ لہٰذا جو شخص جنت میں جانا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے اور
اپنے نفس کو لگام دے لی. جی بہتر. اچھا جو بات ہے بلندی والی وہ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے جو بلند جنت ہے نا وہ جنت الفردوس ہے. سبحان اللہ. اور پھر اور بھی حدیث کے اندر آتا ہے جیسے یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، قرآن والے سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا. اس کا مطلب بلندی ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت مانگا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ جنت الفردوس ساری جنتوں سے اوپر ہے اور یہیں سے ساری نہروں کے، جنت کی ساری دیگر نہروں کے جو چشمے پھوٹتے ہیں اور اسی سے وہ منبع اور ماخذ اسی پر ہے. اور پھر فرمایا کہ اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے سوائے اللہ کے عرش کے. اللہ اکبر. اور لگتا یوں ہے کہ ساری جنتیں نیچے ہیں، پھر اس کے اوپر جنت الفردوس ہے، پھر جنت الفردوس کے اوپر جو ہے مقام محمود ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام دینا ہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. تو یہ جو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو. تو یہ بلندی ہے اور اس کے مقابلے میں جو جہنم ہے وہ پستی کا استار ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کا مکین بنائے، اس کو جہنم آپ سے محفوظ کنکلوڈ فرمائے. کریں کہ کہاں ہے اللہ جانتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری نظروں سے اوجھل رکھی ہے. جس طرح اس کا تصور ہمارے حد ادراک سے باہر ہے، اسی طرح اس کی جو اس وقت وہ موجودگی ہے وہ بھی ہماری نگاہوں سے جی بہتر ہو گیا. ڈاکٹر محمد ابراہیم سلفی صاحب، سر یہ جو قرآن مجید میں تذکرہ آتا ہے، ایک تو ہے جنت کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی خوبصورتی کا ہم بیان بھی کر رہے ہیں، اس کی مزید نعمتوں کی بھی ابھی بات کریں گے. یہ دو جنتوں سے کیا مراد ہے؟ وہ قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں آیت کریمہ، اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کر لیتا ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے دو جنتیں تیار کی ہیں. سبحان اللہ. تو جنت جو ہے جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ جنت سے مراد باغات ہیں. تو باغات جو ہیں وہ ان کا تصور تو جنت کے بارے میں پہلے ہی آ گیا کہ تصور تو ان کا آ نہیں سکتا ہمارے ذہن میں. تو اللہ تعالیٰ نے باغات جو ہیں وہ مختلف قسم کے پیدا کیے ہیں. قرآن کریم میں جنت کے لیے جمع کا لفظ عام طور پہ استعمال ہوا ہے کہ جنتیں. ٹھیک ہے. تو جنتیں وہ کس قسم کی ہیں وہ تصور سے باہر ہیں، وہ سوچ سے بس ہمیں اس کی جستجو کرنی چاہیے. ہمیں اصل ساری ترغیب کے لیے یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، جنت کی نعمتیں بھی، اور جنت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے جو جو چیزیں تیار کر رکھی ہیں ان سب کا مقصد یہ ہے کہ دلوں میں شوق پیدا ہو جائے اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اور ایسے اعمال کریں کہ تاکہ اس جنت کے وارث اور اس جنت کے مالک بن جائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سر فرمائیے گا جنت الفردوس میں یا جو اس سے نچلے درجے پہ بھی بہت سے ایمان والے ہوں گے، وہ تو ان کی اپنے اعمال اور ایمان کی بنیاد پہ ہے، وہاں کے کچھ کھانے پینے کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے. وہاں کا کھانا پینا کیا ہوگا، کیسا ہوگا؟ دیکھیں، کھانے پینے کی بات کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ یہ تو شوق دلانے کے لیے ہے. جیسے ایک آدمی کو کہہ دیا جائے کہ آپ کو ایک باغ ملے گا اور اس کو ایک تشویق ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے، اور اگر اس کو کہا جائے 2 باغ ملیں گے تو وہ ذرا اور زیادہ ہوتی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں، محل کی بات کی ہے کہ وہاں پہ محلات ہیں. پھر یہ بھی بات کیا ہے کہ وہاں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو سنن رواتب ہیں، سارا دن کی 12 سنتیں ہیں کہ اگر انسان یہ پڑھ لے تو اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. پھر یہ جنت میں باغ لگانے کے لیے وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں جب معراج پہ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی 7ویں آسمان پہ، اور ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اور ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، تعارف ہوا. تو واپس آتے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا. اللہ اقرئ امتک منی السلام. سبحان اللہ. اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہنا. کیا بات. اور دوسری بات ان سے یہ کہنا کہ جو جنت ہے نا اس کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، اللہ، اور وہ ہے بھی بڑی برابر اور ہموار اور زرخیز زمین ہے. آہا. اور اس کے اوپر اگر آپ نے اپنی کھیتی باڑی کرنی ہے، اگر آپ نے باغات لگانے ہیں تو وَغِرَاسُهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ.
وہاں اگر آپ نے اپنے باغات لگانے ہیں تو سبحان اللہ پڑھ کے لگا لیں، الحمدللہ پڑھ کے لگا لیں، اللہ اکبر پڑھ کے لگا لیں، یہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے لگا لیں، یہ 4 کلمے ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو پڑھتے رہیں گے تو جنت کے اندر باغات لگتے چلے جائیں گے۔ اب ہر شخص کی اپنی مرضی ہے، وہ جتنے باغات لگانا چاہتا ہے خوبصورت کرنا چاہے کر لے۔ اسی طرح محلات کی بات ہے، جتنے محل، یعنی ایک تصور دیا بہرحال، کیونکہ انسان کو دنیا میں محل کا ایک تصور آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ میں خواب میں جنت میں گیا، یا معراج کے موقع پر گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک محل تھا وہاں بڑا خوبصورت، تو میں نے پوچھا کہ کس کا محل ہے، فرشتوں نے مجھے بتایا کہ قریش کا ایک شخص ہے، اس کا محل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید لگی کہ شاید یہ میرا محل ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ قریش میں سے کون سا شخص، تو مجھے بتایا گیا کہ عمر فاروق عمر بن خطاب کا یہ محل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر میں تیری غیرت یاد کر کے اس میں داخل نہیں ہوا، داخل میں ہونا چاہتا تھا، اس کو دیکھنا چاہتا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ عمر کا محل ہے تو میں اندر نہ جاؤں، تو میں پھر اس کے اندر نہیں گیا۔ اب دیکھیں یہ ساری باتیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بات سنی تو سن کے رو پڑے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے غیرت کروں گا تو آپ کے سامنے ہر چیز۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ اصل میں شوق دلانے کی بات ہے کہ آپ کو جنت کا باغ بتا دیا، آپ کو ایک محل کی بات بتا دی اور مختلف چیزیں، اور اسی طرح جو فروٹ کی بات آپ نے کی وہاں پہ پھل وغیرہ کیسے ہے۔ تو دیکھیں جنت میں داخلے سے پہلے 1-2 چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص کو یہ اس شوق میں اضافہ کرنے والی چیزیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں کوئی شخص بوڑھا نہیں ہوگا، سبحان اللہ، اور بچہ بھی نہیں ہوگا۔ گویا بچے اور بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے۔ جیسے ایک خاتون آئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا، وہ بوڑھی خاتون تھی، بڑھیا، تو آپ نے فرمایا کہ بوڑھوں نے تو جنت میں جانا ہی کوئی، وہ رو دی بیچاری، پریشان ہو گئی، وہ پریشان ہو گئی کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے۔ تو مطلب یہ کہ جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ کامل جسم عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ ایک حوض ہے جنت میں جانے سے پہلے، اس میں ہر شخص نہائے گا، ڈبکی لگائے گا، اس کے بعد وہ نکلے گا تو اس کو بہت کامل جسم عطا ہوگا، اور وہ بالکل نوجوانی کی عمر کا ہوگا، بھلے وہ جس بھی عمر میں فوت ہوا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ جب جنت میں جائے گا تو اس کو ایک خاص عمر عطا کی جائے گی، اور وہ عمر ایسی ہوگی، وہ عمر کبھی ڈھلے گی بھی نہیں، اور جنت میں جب جائیں گے جنت سے باہر بھی نہیں نکلنا۔ جنت میں ایک دفعہ داخلہ ہو گیا تو جنت میں داخل ہونے والا شخص کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ یہ جنت کی خصوصیت ہے کہ اس میں جنتی جب داخل ہو جائے گا وہ باہر نہیں نکلے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان جو حصہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو جو لوگ وہاں مسلمان جاتے ہیں اور دھکم پیل کر کے بھی وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اصل میں اس میں پیچھے یہی بات ہوتی ہے کہ ایک دفعہ میں اس جنت کے ٹکڑے میں چلا جاؤں، تو جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک دفعہ داخل ہونے والا باہر نہیں نکلے گا۔ تو لہٰذا وہاں داخلے سے پہلے میں یہ اپنی زبان میں کہتا ہوں، عوامی زبان میں 2 آپریشن ہوں گے۔ ایک ظاہری آپریشن ہوگا کہ جسم کامل کر دیے جائیں گے، ایک باطنی آپریشن ہوگا، اچھا جی، اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اندر کا جو کینہ، غل، میل کچیل، غلط سوچیں سب نکال جو دنیا میں جو ہم لیے پھرتے ہیں اپنے دل میں، سب کیفیات ختم، ہر قسم کی نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ دل سے نکال دی جائے گی، ہر قسم کی منفیت نکال دی جائے گی۔ لہٰذا اخواناً علی سرر متقابلین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ ایک جب اندر کوئی چیز غلط رہ ہی نہیں گئی تو پھر سب ایک دوسرے کے خیر خواہ اور بھائی بھائی بن کے اور خوبصورت تصور کے ساتھ اور خوبصورت رشتوں کے ساتھ وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ متقابل بیٹھے ہوئے ہوں گے اور تخت لگائے بیٹھے ہوں گے، کسی کو کسی کے ساتھ نہ کوئی حسد ہوگا، نہ کوئی گلہ ہوگا، نہ کوئی معاملہ ہوگا۔ تو یہ ایک باطنی آپریشن ہوگا، ایک ظاہری آپریشن ہوگا، پھر جنت میں داخلہ ہوگا۔ گویا ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے انسان کامل بن کے پھر جنت میں جائے گا۔ اچھا، پھر وہ جو فروٹ کی آپ نے بات کی، وہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جنت میں جو پھل دیے جائیں گے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی یہاں کے لوگوں کو، ہمیں جو ہم جنت چلے جائیں گے انشاءاللہ تو پھر پتہ چلے گا اصل میں۔ تو یہاں دنیا میں ہمیں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، کہ جو پھل دیے جائیں گے وہ دنیا کے پھلوں کے مشابہ ہی ہوں گے۔ یعنی آپ کو جیسے ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آم ہے، یہ کیلا ہے، یہ انار ہے، یہ فلاں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے پھلوں کا ذکر بھی کیا سورہ واقعہ کے اندر، مختلف سورہ الرحمن کے اندر اور مختلف جگہوں پہ پھلوں کا ذکر کیا، اور جن پھلوں کا ذکر کیا دنیا والے پھلوں کا نام لیا ہے۔ ظاہر ہے ہم جنت کے پھلوں کے نام تو جانتے نہیں ہیں، تو دنیا والے پھلوں کا نام لیا ہے، تو وہاں اسی طرح کے پھل ہوں گے، شکلاً
اس طرح کے پھل دیے جائیں گے، لیکن اصل میں وہ ہوں گے تو وہ اللہ تعالیٰ جو جنت کے پھل عطا جیسے آپ نے فرمایا نا کہ یہاں پہ جو تصور ہے وہ ہماری پیک ہے، اس سے آگے ہم جا نہیں سکتے، اور جنت کی چیزیں اس سے آگے سبحان اللہ شروع ہو رہی ہیں۔ یہ تصور کے حوالے سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک دفعہ کسی ٹی وی پروگرام میں کوئی انگریزی پروگرام لگا ہوا تھا، پتہ نہیں وہ کیا سمجھانا چاہتا تھا کیا نہیں، لیکن اس نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، کیا؟ تو اسی تصور کے حوالے سے اس نے نا وہ پروٹریکٹر نہیں ہوتا جیومیٹری کا، جی، ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو بالکل چپٹا سا ہوتا ہے، اس نے یہاں رکھ دیا، اور اس نے کہا کہ آپ فرض کریں کہ یہ جو پروٹیکٹر ہے نا صرف سائیڈوں پہ دیکھ سکتا ہے، ادھر کو ادھر کو دیکھ سکتا ہے، اوپر نیچے نہیں دیکھ سکتا۔ تو پھر اس نے اس کے سامنے لا کے سیب رکھ دیا، تو اس نے کہا آپ سوچیں کہ یہ پروٹیکٹر جو ہے اس کو سیب کیا نظر آ رہا ہوگا، تو ظاہر ہے وہ تو صرف سامنے دیکھ سکتا ہے، تو اس کو ایک بالکل پتلی سی لائن نظر آ رہا ہوگا، تو اس کو آپ سمجھائیں سیب کی شکل کیسی ہوتی ہے تو آپ سمجھا سکتے ہیں؟ نیور۔ تو آپ کبھی بھی نہیں سمجھا سکتے۔ تو ہم انسان جو ہیں اس طرح لمیٹڈ ویژن لے کے آئے ہیں اور ہم کبھی سمجھ نہیں سکتے وہ کیسی ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کی جانب آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے انعام رکھا کہ جنت میں انہیں حوریں عطا کی جائیں گی، وہاں موجود ہوں گی، پھر ان کی تعداد بتائی گئی، وہ حور کیسی ہوگی اور کیا ہوگی، اس کے بارے کو رہنمائی فرمائیں۔ پہلی بات تو قرآن کریم نے جو ذکر کی ہے کئی مقامات پر، وہ ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اندرونی اور بیرونی دو آپریشن ہوں گے، حوروں کا معاملہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ ایک تو طہارت پاکیزگی، ان کے اندرونی پاکیزگی ہوگی، جس طرح یہاں بھی عورتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بغض یا دو سوکنے ہوں تو ایک دوسرے کے ساتھ دل کے اندر ایک میل کچیل یا نفرت ہوتی ہے، تو ایک سے زائد شادی میں تو پھر بہت ساری پرابلمز ہیں۔ تو ان کی اندرونی کیفیت وہ بھی پاکیزگی اور بیرونی کیفیت وہ بھی پاکیزگی۔ دنیا کے معاملات جو ہیں یہ سارے کے سارے جو نجاست کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں تعلق رکھتے ہیں، وہ اس سے پاک ہوں گی، اس سے مبرہ ہوں گی، اور پھر وہ کتنی قیمتی ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حور اگر آسمان سے زمین پر جھانک لے تو پوری کی پوری زمین روشن ہو جائے، سورج سے زیادہ یعنی اس کی روشنی ہوگی۔ آنکھیں موٹی آنکھوں والی حورونین، اس کا قرآن نے کئی مقامات پر تذکرہ کیا ہے۔ یعنی اس سے بھی ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عورت کے اندر جتنی خوبصورتی ہو سکتی ہے، اس کی انتہا اور اس کی حد جہاں جا کے ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے حور کا حسن اور اس کا جمال اور اس کی خوبصورتی شروع ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حور کی خوبصورتی تو اپنی جگہ، جنتیوں کو جو وہاں خوبیاں مل جائیں گی وہ دنیا میں مل ہی نہیں سکتی۔ جیسا کہ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، ینادی منادن، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، جنتیو تم جنت میں آ گئے ہو، اب تم نے یہاں ہمیشہ زندہ ہی رہنا ہے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اب دنیا میں کوئی زندہ رہنا چاہے بھی تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا، جی، اس کو موت آنی ہی آنی۔ یہ صرف جنت میں خوبی ہے کہ اس کو موت نہیں آئے گی۔ دوسرا آپ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ اللہ، تو دنیا میں تو بیماری آتی ہے، کوئی بندہ بیماری سے بچ ہی نہیں سکتا، تو یہ جنت میں ہے کہ کبھی بیمار ہوگا ہی نہیں، ہمیشہ صحت ہی صحت ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا، کہ تم ہمیشہ جوان رہو گے، فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، کہ وہی 30 سال کی، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے ابھی کہ جوانی والی عمر 30 سال یا 33 سال جو عمر ملے گی ہمیشہ وہی ہوگی، بوڑھا نہیں ہوگا۔ یہاں تو کوئی بڑھاپے سے بچنا بھی چاہے تو بچ نہیں سکتا، ظاہری طور پہ اگر بچ بھی جاتا ہے لیکن وہ بڑھاپے سے لازمی بات ہے، اس کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تو ہوتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے انسان۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا کہ جنت میں جب چلے جاؤ گے وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، جنت میں جاؤ گے تو ہمیشہ خوشحالی ملے گی، بدحالی کا ڈر نہیں ہوگا۔ جس طرح ہمیں دنیا میں آج کل بالخصوص معاشی حالات جو ہیں وہ پریشان کن ہیں، تو ہر بندہ ڈر رہا ہے کہ کل کیا ہوگا، آئندہ سیشن میں، آئندہ سیزن میں کیا ہوگا، اگلے سال کیا ہوگا، ڈر اور خوف طاری ہے۔ جنت میں اس قسم کے ڈر اور خوف نکل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو جب بندہ خود اتنا خوبصورت ہو جائے گا
تو جنت کی حور کی خوبصورتی تو پھر اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ رب العزت کتنی، وہی چند صفات جو قرآن نے ذکر کی ہیں یا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں، کہ یہ بھی آتا ہے کہ اس کی ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد پھر اس کو کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اسٹے ود پیغام ٹی وی۔ ویلکم بیک۔ پیغام ٹی وی کی یہ لائیو بلیسڈ رمضان افطار ٹرانسمیشن صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز اور دارالسلام کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج ہم موضوع ڈسکس کر رہے ہیں کہ جنت جو اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے بنائی ہے وہ کیسی ہے، اس کی خوبصورتی، اس کی نعمتیں کیا ہیں، اور ہم کیسے اس میں اس کا حصول کر سکتے ہیں، اس پر ہماری بات چل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے حور اور دیگر نعمتیں ماشاءاللہ جنت میں رکھی ہیں، لیکن یہ تو ہو گیا مردوں کے لیے۔ ایک بہت سوال کیا جاتا ہے، یہ خواتین کے لیے جنت میں کیا ہے؟ یہ تو مردوں کے لیے حوریں ہیں، دیگر اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں، تو خواتین بیچاری کہاں جائیں؟ دیکھیں، جنت کے بارے میں پہلے بار بار بات ہو چکی کہ جنت دنیا والا نظام وہاں پہ نہیں ہوگا، صحیح، وہ جنت کا نظام ہوگا۔ سبحان اور وہ سسٹم کیسا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ دنیا کا نظام ناقص ہے، وہاں کامل ہوگا، جسم بھی یہاں ناقص ہے، وہاں کامل ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ عورتوں کا اور مردوں کا تعلق اس طرح سے نہیں ہوگا جس طرح دنیا میں ہے کہ عورت کا ایک ولی ہوتا ہے اور وہ گھر کا قوام بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہاں پہ ہر انڈیویجول اپنا قوام ہوگا اور ہر انڈیویجول کی اپنی حیثیت ہوگی۔ جیسے مردوں کے محلات ہوں گے اسی طرح سے عورتوں کے محلات ہوں گے، ہر ایک انڈیپینڈنٹ ہوگا، کوئی کسی کا ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جو جیسے پہلے بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، دل میں یہ ساری باتیں تو ویسے ہی نکل چکی ہوں گی کہ مرد بہتر ہے کہ عورت بہتر ہے، یہ ساری یہاں کی بحثیں یہ ختم ہو چکی ہوں گی، وہاں پہ مرد اور عورت والی یہ بحث بھی ختم ہو چکی۔ اب رہ گئی یہ بات کہ یہ جو مرد اور عورت کا تعلق ہے، یہ ایک لطف کا تعلق ہے، ایک لذت کا تعلق ہے۔ یہ تعلق اللہ کریم نے جنت میں بھی قائم رکھا ہے۔ اور وہ جنت میں، جیسے کسی صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جنت میں ہم جائیں گے اور یہ حوروں کا تذکرہ اور خواتین اور یہ بیویوں کا ذکر ہے، تو کیا خواہش بھی اسی طرح سے ہوگی جیسے ہمیں دنیا میں خواہش ہوتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کئی درجے بڑھ کر خواہش ہوگی۔ اچھا، وہ جو وہاں اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی خواہش مردوں میں رکھی اسی طرح سے عورتوں میں رکھی۔ اب مرد اور عورتیں گویا ایک دوسرے کے کمبینیشن جو بنیں گے وہ ایک دوسرے کی مرضی سے بنیں گے، وہ ایسے نہیں ہوگا کہ بغیر مرضی کے۔ قرآن نے اس کو اجمالاً یہ کہہ دیا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَفِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اس میں پاک جوڑے ہیں۔ ازواج کا مطلب جوڑا ہوتا ہے، بیوی نہیں ہوتا۔ اور زوج جو ہے نا، بیوی کے لیے شوہر زوج ہے اور شوہر کے لیے بیوی زوج ہے۔ صحیح۔ اور وہاں پہ بیویوں کے لیے شوہر ہیں، شوہروں کے لیے بیویاں ہیں۔ اور وہ پاک مرد، جیسے ان کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں مردوں کے لیے، تو عورتوں کے لیے پاکیزہ مرد ہوں گے۔ اور اس کے لیے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو میاں بیوی اگر نیک تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھی اکٹھا کر دے گا۔ اور اگر اسی طرح صحابہ کرام چونکہ عرب کا معاشرہ پولیگمی والا تھا تو وہ یہ بھی سوال کرتے تھے کہ جس کی 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 4 بیویاں ہیں، یا پھر کسی عورت کا ایک شوہر جو ہے فوت ہو گیا اور اس نے بعد میں کسی اور سے شادی کی یا طلاق ہو گئی اور بعد میں کسی اور سے شادی کی، تو یہ سوالات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرمایا، 2-3 مختلف باتیں ہیں، جس میں ایک میں تو یہ فرمایا کہ عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ کس مرد کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔
اور اگر وہ ان مردوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو بھی اس کو اختیار ہوگا اللہ اکبر. کہ وہ کسی جنتی مرد کے ساتھ سے نکاح کر سکے گی، یا یعنی جنتی مرد سے تعلق قائم کر سکے گی. وہ جنت کا نکاح کو اپنا نظام ہوگا وہاں پہ. اللہ نوز دی بیسٹ. تو پھر یہ اعتراض تو باقی تو رہتا یہ ہی نہیں. بالکل اعتراض نہیں ہے. ویسے بھی حور کا جو لفظ ہے نا، جہاں کہیں حور عین آیا یا قاصرات الطرف اسپیسیفائڈ، اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کر دیا کہ وہ خواتین ہیں، ان کی نسوانیت واضح کر دی اور نسوانی حسن کی بات کر دی، یہ تو اور بات ہے. وگرنہ لفظ حور جو ہے اس میں بھی مرد اور عورت دونوں کی، یعنی تذکیر اور تانیث دونوں کی کا امکان پایا جاتا ہے. اچھا اس لیے کہ حور کا لفظ، اس کا لفظی معنی ہے سفیدی. ٹھیک ہے. تو چونکہ جنت، نور، حور، سفیدی، یہ ساری چیزیں پاکیزگی اور روشنی اور خوشحالی اور خوشی اور خوشگواری اس چیز کا استعارہ ہے. لہٰذا حور کا لفظ ہو سکتا ہے کہ اس کا اطلاق مردوں پر بھی ہو جائے، جو جنتی پاکیزہ مرد ہوں گے عورتوں کے لیے تو وہ ان کے لیے. لیکن جو قرآن نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا وازواج مطہرہ کہ ان کے لیے پاک جوڑے ہیں، تو بیویوں کے لیے پاک شوہر ہیں اور مردوں کے لیے پاک بیویاں ہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ دے گا، ایسا نہیں ہے. چونکہ جہاں تک 70 حوروں یا زیادہ، ایک سے زیادہ حوروں کی بات آتی ہے، اس پر عام طور پہ خواتین کو اعتراض ہوتا ہے کہ مرد کیوں نہیں زیادہ اور ایک عورت کے لیے. تو یہ میرا خیال ہے ایک سوال ہی ایسا ہے کہ دنیا میں کسی بھی معاشرے کے اندر، یعنی اس کو آپ اسلام سے قطع نظر بھی کسی بھی انسانی معاشرے کے اندر ایک عورت کے لیے کئی شوہر ہوں، اس سے بڑی بے غیرتی اور کوئی نہیں ہے. اور یہ ایک بے حیائی والا سوال ہے، اور یہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے اس کو آپ اسلام کے ساتھ نہ بھی جوڑیں، صرف انسانی سطح پر بھی یہ کبھی بھی یہ سوال کھڑا ہی نہیں ہوتا. تو یہ سوال جو کرتا ہے وہ اصل میں اپنے خوب سے باطن کا اظہار کرتا ہے. تو یہ جو تعدد والی بات ہے، یہ دنیا میں جب ممکن نہیں ہے اور دنیا میں یہ ایک بے حیائی کی بات ہے، تو جنت میں بے حیائی کی تو کوئی چیز ہونی نہیں. اور وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ حیا کے اعلیٰ ترین، اور وہاں پہ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ غل ختم ہو جائے گا، ظاہری چیزیں ختم ہو جائیں گی، تھوک ختم ہو جائے گا، بلغم ختم ہو جائے گا، اور یہ پیشاب پیخانہ ختم ہو جائے گا. ہر چیز جب ختم ہو جائے گی تو یہ اس طرح کی بے حیائی کا کوئی جذبہ جو یہاں دنیا میں جن لوگوں کو موجود ہے، یہ بھی انشاءاللہ ختم موجود ہی نہیں رہے گا. سبحان اللہ. کیا کہنے. ڈاکٹر محمد ابراہیم سلفی صاحب، سر جنت میں اللہ کریم جو اپنے بندوں کو گھر عطا فرمائیں گے، لباس عطا فرمائیں گے، اس کے بارے بتائیں وہ کیسا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. اگر آپ گھروں کی بات کرتے ہیں تو جنت میں ایسے محلات ہوں گے، ان کی خوبصورتی، ان کا حسن. آپ نے فرمایا کہ باہر سے بندہ کھڑا ہو کر دیکھے تو سارے کا سارا اندرونی منظر اس کے سامنے آ جائے گا، اور اگر اندر سے دیکھے گا تو باہر کا سارا بیرونی منظر اس کے سامنے آ جائے گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ چاندی کی. آج دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو ترس رہے ہیں کہ ایک اینٹ کیا ہے کہ وہ چند تولوں کے لیے مر جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لڑائی جھگڑا. تو ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور پھر کستوری کے ساتھ، سیمنٹ کی جگہ کستوری استعمال ہوگی. تو اس قدر خوبصورت محلات ہوں گے، اور پھر کتنے بڑے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایک موتی، اس کے اندر ایک محل ہوگا اور وہ 60 میل لمبا ہوگا. ایک موتی کے اندر محل اتنا بڑا وہ محلات، اور اتنے خوبصورت اور اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ ان کی بڑائی کے بارے میں بھی ہم سوچ نہیں سکتے. یہ تو ہو گیا اس کے جنت کے محلات. اب لباس ہے. لباس جس طرح باقی نعمتیں خوبصورت اعلیٰ ہوں گی، وہاں لباس ریشم کا ہوگا. اور ریشم کا بھی بعض اوقات بندہ ایک سے زیادہ، جس طرح ہم دنیا میں ایک سے زیادہ لباس پسند کرتے ہیں، وہاں بھی ایسے ہوں گے. کبھی باریک لباس ہوگا، کبھی موٹا لباس ہوگا، ریشم کا خوبصورت لباس ہوگا پہننے کے لیے بھی. اسی طرح جنت کے اندر کھانے پینے کا پہلے بھی ذکر ہوا، اور جنت کے اندر جو جنت کے درخت ہیں، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت جو ہے وہ، اس کی اونچائی تو سمجھنا دور کی بات ہے، اس کا سایہ اتنا ہوگا کہ ایک گھوڑا، تیز گھوڑا، وہ 100 سال بھی چلتا رہے تو ایک درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اور پھر جنت کا گھوڑا ہوگا. ایک صحابی نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، کمپیئر بھی نہیں کر سکتے. جی تو ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے جنت میں گھوڑا بھی ملے گا. اللہ، گھوڑے سے ان کو خاص کوئی شغف ہوگا، محبت ہوگی. تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں گھوڑا بھی دیں گے
اور وہ دنیا کے گھوڑوں جیسا نہیں ہوگا، بلکہ وہ جنت کا گھوڑا اڑتا ہوا ہوگا، اللہ، ہوائی جہاز کی طرح جنت میں گھوڑا جو ہے وہ اڑ رہا پھر ہوگا۔ آپ فرمانے کہ اتنے سال لگیں گے وہ صرف سایہ اس کا کراس کرنے اتنا میں، سایہ، تو درخت کی لمبائی اور چڑھائی اور اس کی خوبصورتی، اور پھر شاخیں اس کی وہ بھی سونے کی ہوں گی، اور مٹی جو ہے وہ کستوری کی ہوگی۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جنتی ہر جمعے والے دن جمعہ بدار لگے گا ہفتہ وار، تو ایک دوسرے سے ملنے کے لیے، ملاقاتوں کے لیے جائیں گے، تو مٹی اڑے گی ان کے جسم پر پڑے گی، اور وہ مٹی کستوری کی ہوگی، وہ جو گرد و غبار اڑتا گرد و ہے غبار جو وہ اڑے کستوری گی وہ کا، کستوری کی ہوگی۔ سبحان اللہ، اس کے ساتھ ان کا حسن پہلے سے زیادہ ہو جائے گا، واپس آئیں گے اپنے گھروں میں تو ان کی جو بیویاں ہوں گی وہ کہیں گی آپ تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوگی، وہ کہیں گے آپ بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ تو یہ جنت کے لباس اور جنت کے پھر کھانے، کیا کہہ اس کا مطلب ہے ہر جمعے خوبصورتی جو ہے وہ چینج ہوتی رہے گی، اضافہ ہوتا رہے گا، چینج از آلویز گڈ، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، تو پہلے سے زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بات ختم کر دی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ کیا کہہ ایک تو جو سارے وعدے ہیں یہ پورے ہو جائیں گے جنت میں، اللہ، اور دوسرا تمہاری خواہشات کی جو آخری حد ہوگی وہ بھی پوری ہوگی، چیز پوری ہوگی، کیا ہر چیز جو چاہو گے وہ مل جائے گا، سبحان اللہ، کوئی ایسی چیز نہیں ہے دنیا میں کسی کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ وہاں حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک بندے کو سونے کی 2 وادیاں مل جائیں تو وہ کہتا ہے نہیں تیسری ایک اور ہونی چاہیے، بالکل صحیح، فرمایا کہ بندے کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی چیز بھر نہیں سکتی، کوئی چیز نہیں بھر جتنا مرضی پیسہ مل جائے، پلاٹ مل جائیں، جائیدادیں مل مرضی جائیں، مال و دولت جمع کر لے، مال و دولت، کہتا ہے مزید خواہش پوری نہیں ہوتی، لیکن جنت میں خواہش پوری بھی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ بندے کی سوچ سے زیادہ عطا کر دیں گے، سبحان، تصور سے زیادہ بندے کو اللہ تعالیٰ۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، اتنی خوبصورت جنت کہ جس میں انعامات کی کوئی حد ہی نہیں ہے، آپ نے اور ابھی پہلے ہم تذکرہ کر رہے کہ اس کا سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس، سبحان اللہ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہم سب کو عطا فرمائے، وہ کن لوگوں کو ملے گی جنت الفردوس؟ اچھا جی، درجے جو ہے نا جنت کے، یہ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک درجے کا بھی فرق پڑ گیا نا جنت میں۔ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ہم کسی چھوٹی جنت میں چلے جائیں گے، تم بڑی جنت میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا یہ تو جنت میں جا کے ہی پتہ چلے گا کہ وہاں پہ سسٹم اللہ نے کیا بنایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک درجے کے لوگ دوسرے درجے کے لوگوں کو یوں دیکھیں گے جیسے ہم سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں، اللہ، اتنا فرق ہوگا ایک درجے کا، اتنا فاصلہ، اور اتنا ایک حدیث کے اندر آتا ہے 100 سال کا فاصلہ ہوگا ایک درجے کا دوسرے درجے کے ساتھ۔ تو اب اتنا زیادہ فاصلہ ایک درجے کا، اور درجہ کہتے ہیں یہ جو سیڑھی ہوتی ہے لکڑی والی، اس کے ایک ڈنڈے سے دوسرے ڈنڈے کو ہم درجہ کہتے ہیں، بس ایک سٹیپ آگے، تو گویا ایک سٹیپ کا اگر فرق پڑ گیا وہ اتنا ہے، تو وہ اتنا ہے۔ وہ ایک دفعہ مجھے جب میں داڑھی پہلے میری چھوٹی ہوتی تھی 98 سے پہلے، تو داڑھی میں نے پوری رکھ لی 98 میں کی بات ہے، تو میرے کولیگ تھے پروفیسر صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ یار چھوٹی داڑھی کے ساتھ بھی بندہ جنت میں چلا ہی جاتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا، بڑی داڑھی رکھ کے کیا کرنی تھی؟ تو مجھے کہتے ہیں ہم چھوٹی داڑھی کے ساتھ بھی چلے جائیں گے، آپ نے ایسے خام خواہ بڑی داڑھی رکھ لی۔ تو میں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ اس داڑھی کی وجہ سے ایک درجے کا فرق پڑ گیا تو پھر اللہ اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے ایک درجے کا فرق ڈال دیا، کیا بات ہے، کیا بات، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور سنت کا اتباع میں، اتباع میں آپ نے انہوں نے رکھ لی اور آپ نے نہیں رکھی، تو ایک درجے کا فرق پڑ گیا، تو وہ 100 سال کا فرق ہوگا یا پھر سورج چاند ستاروں کو دیکھیں گے، وہ بہت بڑا فرق ہے۔ تو یہاں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کتنا فرق ہے۔ تو آپ نے پتہ نہیں سوال کیا پوچھا تھا؟ سر میں عرض کر رہا تھا کہ وہ آپ نے جو پوچھا تھا کن لوگوں، جی دیکھیں جنت الفردوس جو ہے نا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ آپ نے جب بھی مانگنی ہے جنت الفردوس مانگیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عام لوگوں کو بھی جنت الفردوس مل جائے گی۔ جس شخص کو آخری جنتی کو جنت ملنی ہے نا، جو جہنم سے نکل کے آئے گا، جی، وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، سبحان اللہ۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند بناتا ہے، وہ جنت الفردوس کے لیے کوئی مقام محمود کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص ہیں، وہ ان کا خاص، جنت الفردوس خاص نہیں ہے۔ جنت الفردوس ہر شخص کو مل سکتی ہے اگر وہ محنت کرے۔ اور میں تو بلکہ جب دعا کرتا ہوں تو دعا کرتے وقت میں تو یہ سوچتا ہوں کہ یا اللہ جنت الفردوس، صرف جنت الفردوس، باقی جنتیں نہیں،
جب آخری جنتی کو جو جنت ملنی ہے وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی تو جنت الفردوس کوئی چھوٹی ہے؟ تو یا اللہ تو سب کو جنت الفردوس دے دے. اللہم آمین. اللہ مطلب اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑتا بھی نہیں ہے. اور عین ممکن ہے کہ ہم سارے اگر محنت کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور التجائیں کریں اور اللہ کے حکموں کی فرما برداری کرنے کی کوشش کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اصل میں ہمارے ذمے کوشش رکھی ہے, منزل مقصود پہ پہنچنا ہمارے ذمے نہیں رکھا. غلطیاں پھر بھی ہو جاتی ہیں. کل بنی آدم خطاء کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. خطا کار ہے انسان لیکن واپس آ جائے, پھر پاؤں پھسلے پھر واپس آ جائے, ادھر پاؤں پھسلے واپس, اللہ کا باغی نہ ہو, کوشش کرتا رہے. تو منزل پہ پہنچانا اللہ کا کام ہے. آپ کی کوشش دیکھی جائے گی. اگر آپ کی کوشش پازیٹیو سائیڈ پہ ہے تو جنت الفردوس کیوں نہیں ملے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ملے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ بس انٹینشنز اور محنت جو آپ نے فرمایا. آمنوا وعملوا الصالحات کنڈیشن ہے. آمنوا وعملوا الصالحات اس کے لیے جنت ہے. تو ایمان اور عمل صالح, ہم ایمان لائیں ان ساری باتوں پر اور عمل صالح کرتے رہیں تو انشاءاللہ جنت الفردوس. ایک کالر ہیں, ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں سیالکوٹ سے بول رہی ہوں, عارفہ. جی میں دونوں علماء سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے بڑا اشتیاق ہو رہا ہے آپ کی باتیں سن کے, اور تھوڑی سی جیلسی بھی ہو رہی ہے. ساری خوشخبریاں آپ مردوں کے لیے سنا رہے ہیں, کچھ تھوڑی سی عورتوں کے لیے بھی اسپیسیفک سنا لیں. ہوئی ہے بات عورتوں کے لیے بہت. جی ابھی ویسے پہلے ہم یہی بات کر رہے تھے. میں نے یہ مقدمہ آلریڈی پیش کیا ہے ڈاکٹر امال لکھوی صاحب کی جانب اور انہوں نے اس کو جسٹیفائی کیا بہت. جی جی پلیز پلیز, وہ کال ان کی پھر ہم ڈراپ کر دیتے ہیں, وہ ٹی وی پہ سن لیتے ہیں. میڈم آپ کچھ اور بات کہنا چاہ رہی ہیں؟ بس یہی مجھے تھا کہ ذرا عورتوں کے لیے بھی اسپیشلی. جی بہتر جی بہتر جی بہتر. ابھی ڈاکٹر محمد ابراہیم سلفی صاحب جو ہیں اس پہ مزید کچھ ارشاد فرما رہے ہیں. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وحفظت فرجہا وآتات بالہا. وہ عورت جو 5 نمازیں پڑھتی ہے, نمازوں کا اہتمام کرتی ہے, رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے, اپنے وجود کی حفاظت کرتی ہے, کسی برائی بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرتی, اور چوتھا ہے اپنے خاوند کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے. آپ نے فرمایا اسے کہا جائے گا کہ تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں, جس دروازے سے مرضی جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عورتوں کو چاہیے کہ یہ 4 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لیں. دیکھیں یہ جو پیکیج ہے نا ڈاکٹر صاحب, یہ پیکیج مردوں کو کوئی نہیں دیا گیا. مردوں میں سے کسی کو ایسا پیکیج نہیں ملا سبحان اللہ کہ آپ یہ 4 کام کر لیں تو آپ جنت میں چلے جائیں گے. یہ خواتین کے لیے اللہ نے خواتین کو یہ سبحان پیکیج اللہ. ملا ہے کہ 4 کام ہیں اور آپ پھر جنت کے جس دروازے میں سے جانا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے اس پہ مزید بھی. جنت کے اندر میں نے پہلے بات کر دی, جی شاید میڈم سن نہیں سکیں, کہ جنت کے اندر یہ سسٹم نہیں ہوگا کہ کوئی عورت کسی مرد کی ہوگی یا مرد کسی عورت کا ہوگا, سب انڈیپینڈنٹ ہوں گے. سبحان اللہ. جی آپ نے فرمایا. جی بالکل. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اور ہم یہ بھی سوال کریں گے کہ ہم کیسے اس جنت کو حاصل کر سکتے ہیں, ایسے کون سے کام ہیں جو ہمیں لازماً کر لینے چاہیے, اور چند ایک ایسے کام بھی جو ہم چھوڑ دیں جن سے بچیں تاکہ کہیں ہم اس سے محروم نہ رہ جائیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, دوبارہ آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی کی بلیس رمضان افطار ٹرانسمیشن اور براہ راست آپ سے مخاطب ہیں, اور موضوع چل رہا ہے جنت الفردوس. جنت ہم اس کو کیسے حاصل کریں, اس کی نعمتیں کیا کیا ہیں. جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت, لیکن اس جنت کے اندر ایک اور بہت بڑی نعمت ہے, جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ کیا ہے یہ جانیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, جنت خود ایک نعمت, اللہ کا ہمارے لیے انعام, اس کے اندر سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو مختلف قسم کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا. سبحان اللہ. تو جب جنت میں نعمتیں مل جائیں گی تو پھر اللہ رب العزت پوچھیں گے کچھ اور چاہیے تمہیں؟ آہا. کہیں گے یا اللہ سب تو نے کچھ دینے کے بعد پوچھ رہے ہیں کچھ اور چاہیے. ہمیں کیا نہیں دے دیا؟ آہا. کہ یا اللہ ہمیں سب کچھ دیا ہے، یہاں جنت میں صحت بھی دے دی ہے، جنت میں پھلوں کا رزق بھی دے دیا ہے، جنت میں محلات بھی دے جو دیے، ایک خواہش ہو سکتی ہے سب کچھ مل گیا. سب کچھ مل گیا ہے. اللہ رب العزت فرمائیں گے اس سے بڑی ایک نعمت ہے ابھی جو میں تمہیں دینے والا ہوں. وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اپنا دیدار جنت میں کروائیں گے. اللہ رب العزت کی زیارت. سبحان اللہ. جو دنیا میں ممکن ہی نہیں. ممکن ہی نہیں. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. دنیا میں کوئی آنکھ اللہ رب العزت کو دیکھ نہیں سکتی. دیکھ ہی نہیں سکتی. اللہ. جنت میں اللہ رب العزت اپنا دیدار اہل ایمان کو کروائیں گے جو جنت میں چلے جائیں گے. سبحان اللہ. اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، ایک دوسری حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ساری نعمتیں عطا کرنے کے بعد پوچھیں گے کچھ اور بھی چاہیے؟ کہیں گے یا اللہ سب کچھ تو مل گیا ہے، سب کچھ تو مل گیا، کسی چیز کی تو نے کمی نہیں رہنے دی. سبحان اللہ. دنیا کی ساری کمیاں پوری ہو گئی. اور یہ جو کمیوں والی بات میں نے کی ہے نا، اس کے پیچھے بھی ایک حدیث ہے. جی بتائیے نبی پلیز. کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دنیا میں وہ شخص جو آزمائشوں میں رہا، مصیبتوں میں رہا، دنیا میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، بیچارہ صبر کر کے رہا ہے، تو جب اللہ رب العزت کے ہاں جنت میں اللہ کہیں گے کہ جنت کا ایک چکر اس کو لگوا کے لاؤ. یعنی ابھی صرف جنت دکھائی ہے، جنت وزٹ کروائی ہے. اللہ پوچھیں گے کہ دنیا کیسی گزار کے آئے ہو؟ کہے گا یا اللہ مجھے تو دنیا میں کبھی کوئی پریشانی آئی ہی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی یہ جنت کی صرف ایک چمک آپ کہہ سکتے ہیں، یا جنت کا ایک جھلک دیکھنے کے بعد، جھلک جو جنت کی ہے نا، اللہ، وہ اس کے ساتھ دنیا کے سارے غم، صدمے، پریشانیاں دور ہو جائیں. کہے گا یا اللہ تو نے سب کچھ تو جنت میں دے دیا ہے. سب کچھ میں. اللہ فرمائیں گے اس سے بڑی ایک میری اور نعمت ہے، وہ ہے میری رضا، میری خوشنودی. آج میں تم پر راضی ہو گیا ہوں، اس کے بعد میں کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا. ہمیشہ کی رضامندی. اللہ. دنیا میں ہم جب نیک عمل کرتے ہیں اللہ سے ہمیں امید بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ڈر بھی رہتا ہے کبھی کہیں اس کے بعد ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے، ایسا گناہ نہ ہو جائے کہ اللہ ہم پر ناراض نہ ہو جائے، اللہ کا غضب نہ آ جائے، اللہ کا عذاب نہ آ جائے. اللہم لا تقتلنا بغضب لا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. آمین. اس لیے یہ دعا پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. جنت میں جا کر یہ خوف ختم ہو جائے گا، یہ ڈر اور اس کا اندیشہ کہ کہیں اس کے بعد بھی کوئی ناراضگی آ سکتی، کہیں اس کے بعد بھی کوئی بدحالی آ سکتی، کہیں اس کے بعد بھی کوئی پریشانی آ سکتی ہے. سارے کے سارے خوف ختم ہو گیا. اللہ کی ہمیشہ کی رضامندی. خالدین فیہا ابداً ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ تو یہاں تھوڑی سی عمر ہے، 40 50 60 80 سال 100 سال، یہ تو کچھ بھی نہیں، یوں گزر جاتی ہے. وہ تو ہمیشہ کی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے 1000 سال عمر ہوگی ہمیشہ یا 1,00,000 سال عمر ہوگی، انفینٹی. اس کی کوئی حد نہیں، اس کی کوئی لمٹ نہیں. تو یہ اللہ رب العزت کا دیدار، اللہ کی زیارت. اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، اللہم آمین. اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی خوشنودی عطا کر دے جو ہمیشہ ہمیشہ کی اللہ رب العزت کی نعمتیں جا کر جہاں ختم ہو جاتی ہیں. اور یہ جنت کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑی نعمت ہے جنت میں. اللہ رب العزت اپنے خالق، اپنے مالک کا دیدار اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے. آمین. ہم میں کمی بیشی ہے تو اللہ کریم اپنی رحمت سے معاف فرما دے. ویسے بھی مغفرت کا مہینہ، اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے. ڈاکٹر صاحب، جنت الفردوس میں، جنت میں سب سے پہلے کون شخص داخل ہوگا، سب سے آخر میں کون داخل ہوگا، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حدیث کے اندر آتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جا کے جنت کا دروازہ نوک کروں گا، اللہ، اور اندر سے آواز آئے گی کہ من انتا، تو کون ہے؟ کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنا تعارف کروں گا، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اندر سے دربان فوراً دروازہ بھی کھولے گا اور ساتھ یہ کہے گا کہ آپ کا ہی تو میں انتظار کر رہا تھا، اللہ، اور مجھے آپ کے بارے میں ہی کہا گیا تھا کہ کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولنا
سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلی اللہ دروازہ علیہ کھولنا۔ وسلم۔ تو پہلے دروازہ کھلے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، آخر والا ہم بعد میں لے لیتے ہیں، ایک کالر بھی ان کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ عزیز ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں یہ پوچھنا چاہتی تھی، ایک عورت ہے، اس نے بہت زنا کیا ہے، گناہ کیا ہے، چغلی کی ہے، قتل کیے ہیں، جیسے کلینک ہوتا ہے، ڈی ایم سی وغیرہ کرتے ہیں، بچے ضائع کرتے ہیں، کیا وہ جب توبہ کر لیتی ہے تو اس کو بھی جنت مل جائے گی؟ جی بہتر میڈم، ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ کیا سوال ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں کسی کا حق کھا لیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، یا اس طرح سے کچھ کبیرہ گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کیا وہ بھی اگر توبہ کر لیتے ہیں جنت میں جائیں گے؟ نہیں، توبہ کا یہ تصور بالکل غلط ہے۔ توبہ کا تصور جو شریعت نے دیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک توبہ ہے جو آپ نے اللہ سے کرنی ہے، اور ایک توبہ وہ ہے جو آپ نے معافی لینی ہے جس کا حق کھایا ہے صحیح، یا جس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ جی لہٰذا اس سے معافی لینی بھی ضروری ہے، اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص آئے گا اللہ کے دربار میں، اور وہ آئے گا یاتی بصلاۃ و قیام و صیام، نیک اعمال لے کے آئے گا، روزے بھی اس کے پاس ہوں گے، نمازیں بھی اس کے پاس ہوں گی، حج بھی اس نے کیے ہوں گے، بہت نیک، لیکن ساتھ اس نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کا کوئی، کسی کا کچھ، تو اس کے لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے وہ سارے دعوے دار کھڑے ہوں گے، اس کی نیکیاں ان دعوے داروں میں تقسیم کرنا شروع کر دی جائے گی کہ اس کی جتنے دعوے دار ہیں، کسی کو مارا تھا نیکی چلی گئی، کسی کو قتل کیا تھا، کسی کا حق کھایا تھا، ساری نیکیاں اس کی تقسیم ہوتی گئی۔ پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں قبل ان یقضی ما علیہ، اس سے پہلے کہ جو کچھ اس کے ذمے تھا وہ ابھی ادا نہیں ہوا اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، تو پھر ان کے گناہ لیے جائیں گے جو اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اللہ، ثم طرح فی النار، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لہذا نیکی یہ تو ہے ہی نہیں نا کہ آپ صرف نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں اور بس لوگوں کے حق حقوق کھاتے رہیں، تو جتنے مرضی آپ حج کر لیں، یہ جو کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے، وہ چکر معاف کرانے کے لیے ان سے جس کا آپ نے مال کھایا مال واپس کرنا پڑے گا، جس کا حق کھایا ہے اس کو واپس کرنا پڑے گا، یا معاف کروانا پڑے گا، یا آپ نے کسی کو تکلیف دی اس سے معاف کروانی پڑے گی، اس کے بغیر توبہ جو ہے اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ سبحان اللہ، وہ بھی بالکل ضرور۔ آپ نے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوک کریں گے اور جنت کا دروازہ کھلے گا۔ اچھا، جنت کے دروازے کھلنے کا جو معنی ہے، اب یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی پھر دوسری حدیث میں بھی آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بھی انسان ہوں گے قیامت والے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں وہ پہلا ہوں جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ اب جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، کس وقت کھولا جائے گا، یہ کوئی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بتانے کے لیے ہے، یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، پہلے نوک کریں گے، کھڑے رہیں گے، انتظار کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جنتیوں کا پروٹوکول اللہ کریم نے سورہ زمر کے اندر بیان فرمایا ہے، ان کا پروٹوکول یہ ہے کہ ان کو دروازہ کھلنے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اپنے بندوں کو یہ انتظار بھی نہیں کروائے۔ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، جو اپنے رب کا تقوی رکھتے ہیں ان کو وہ سارے ایک گروہ کی شکل میں وہ گروہ در گروہ جنت میں جا رہے ہوں گے، سبحان اللہ، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے، پہنچیں گے تو اس حال میں آئیں گے کہ دروازے کھلے ہوئے ہوں گے پہلے۔ سبحان اللہ، ایسا نہیں کہ ان کو اتنی دیر بھی انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ وہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو ہم بعض اوقات شاپنگ مالز کے اوپر اور مختلف دفاتر کے اندر یہ آٹو ڈور لگے ہوتے ہیں کہ جو سینسر لگا ہوتا ہے، آپ جاتے ہیں تو وہ دروازہ خود کھل جاتا ہے، تو وہ بھی کھلنے میں دیر لگتی ہے، اس کی ٹائم لیتا ہے وہ، ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ایک دم جلدی سے چلے جائیں فوراً کھل جائے، تھوڑا سا آپ کو رکنا پڑتا ہے پھر وہ دروازہ کھلتا ہے۔ لیکن جنتیوں کا دروازے جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا وفتحت ابوابها، ان کے دروازے کھلے ہوں گے، اور پھر ان کے جو دربان ہیں وہ آگے سے سلام کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے اور فرشتے ان کو سلام کریں گے۔ تو اس طرح سے گویا جنتیوں کا جو داخلہ ہے، داخلے کے وقت یہ نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ نوک کرنا
یا آپ کا دروازہ کھلوانا، یہ تو یا تو یوم حشر جب جس وقت حشر ختم ہوگا اس وقت ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھلوا لیں گے، یا کہیں سے ریموٹ کنٹرول ٹائپ دروازہ کھلے گا، تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا بیان ہے، ایسا نہیں ہے کہ جب وہاں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار کرنا پڑے سبحان اللہ، سبحان۔ اور آخری کا بھی پلیز فرما دیجئے۔ آخری جنتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی حدیث ہے، جی مختصراً فرما دیجئے۔ جہنم سے نکلے گا، جو آخری شخص جہنم سے نکلے گا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جہنم سے بالآخر نکال لیا جائے انشاءاللہ۔ وہ جب نکلے گا تو اس کو جہنم سے نکال کے اس کے کنارے پہ رکھ دیا جائے گا۔ اب وہ کنارے پہ، جہنم کے کنارے پہ ہے، وہ دیکھے گا، اس کو جہنمی نظر آ رہے ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ اس سے دور مجھے لے جائیں، مجھے نظر آتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دور لے جائیں گے، پھر اس کو وہاں سے ایک درخت کا سایہ نظر آئے گا، پھر وہ اللہ سے درخواست کرے گا یا اللہ مجھے وہ درخت کے سائے میں لے جا، تو میں، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کچھ اور تو نہیں مانگو گے؟ کہے گا میں کچھ اور نہیں مانگوں گا، تو مجھے نہ بس درخت کے سائے تھے، اس درخت کے سائے کے نیچے جائے گا، وہاں سے اس کو جنت کا دروازہ نظر آ رہا ہوگا، تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ، پھر کہے گا یا اللہ مجھے جنت کے دروازے تک لے جا، تو اللہ تعالیٰ مسکرا دیں گے کہ یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانگوں گا، پھر مانگ رہا ہے، تو پھر اس کو جنت کے دروازے تک جا کے اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے کچھ اور تو نہیں مانگو گے؟ تو کہے گا اور کچھ نہیں مانگتا، مجھے بس جنت کے دروازے تک لے جا۔ اب جنت کے دروازے پہ پھر خوشبوئیں آنی شروع ہو جائیں گی، پھر وہاں پہ اندر چہل پہل ہر چیز نظر آئے گی، اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ یا اللہ مجھے جنتی دے دے، اب میں دروازے پہ بیٹھا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جا جنت میں چلا جا، تو وہ باہر سے دیکھے گا، اس کو لگے گا جنت میں تو جگہ ہی نہیں ہے، ساری دنیا جنت میں چلے گی، آخری جنت ہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جا داخل تو ہو، تیرے لیے میں نے جو جنت بنائی وہ دنیا سے 10 گنا بڑی ہے، اللہ اکبر، یہ آخری جنت ہی ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جنت، وہ جیسے قرآن نے کہا ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، یوں ایک نگاہ ڈالیں گے تو ایک بہت بڑی ایک بادشاہت ہوگی، بہت بڑی ایک سلطنت ہوگی، کیا ہے بس اللہ کو معلوم ہے۔ مطلب یہ آخری جنتی کا یہ نام ہے، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیجئے کہ مختصراً فرما دیجئے کہ جنت میں داخلہ، اتنی پیاری جنت ہے، کچھ شرائط ہیں تو مختصراً تاکہ ہم سمجھ لیں، ہماری ٹرانسمیشن کا بھی کچھ مقصد پورا ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے انسان کا مسلمان ہونا، اہل ایمان میں شامل ہونا ضروری ہے۔ کوئی غیر مسلم جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ اس کی بنیادی شرط ہے، اور اس کے متعلق مختلف احادیث ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ موت کے وقت پڑھتا ہے تو وہ بھی ایک فضیلت والی بات ہے، لیکن اگر لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، اس کے تقاضے پورے کرتا ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو عقیدے کی اصلاح جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر پھر ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص اگر پوچھتا ہے اللہ کے رسول مجھے کچھ اعمال بتائیں کہ جو مجھے جنت میں لے جائیں، اللہ اکبر، تو اس کے جواب میں آپ نے ارکان اسلام کا ذکر کیا ٹھیک ہے کہ نماز قائم کر، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ زکوٰۃ کا، رمضان المبارک کے روزے، تو آپ نے فرمایا اگر ان اعمال کو بجا لائے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ پھر نفلی کچھ اعمال ہیں، جیسا کہ 12 سنتیں پڑھنے کا ذکر آیا کہ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ کا گھر تعمیر کرنے کا، جو بندہ مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو مسجد اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں، میں اور ایک یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے، کیا بات، اکٹھے ہوں گے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں ہے آپ نے فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا کی، ان کی اچھی پرورش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ یہاں یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، آج ہمارے معاشرے میں تو بیٹیوں سے نفرت اور وہ زمانہ جاہلیت والی سوچ رکھی جاتی ہے، بیٹی پیدا ہو جائے بعد لوگ طلاق دے دیتے ہیں، تنگ دلی کا مظاہرہ، تنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جس کو اللہ 2 بیٹیاں عطا کرے سبحان اللہ، اور پھر وہ ان کی اچھی تربیت کرتا ہے اور مناسب جگہ پر ان کا نکاح کر دیتا ہے تو وہ بھی جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں۔ جی بہتر سر، ہماری ٹرانسمیشن کا وقت بھی ختم ہوا چاہ رہا ہے، میں درخواست کروں گا کہ دعا کا وقت ہے، قبولیت دعا کے اوقات ہیں اور وقت بھی محدود ہے، دعا فرما دیں پھر ہم اس ٹرانسمیشن کا اختتام کی جانب جانا ہے۔ جی آپ فرما دیں، آپ فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات مولا کریم ہمیں معاف فرما اللہ اہل ایمان کو معاف کر دے یا اللہ جتنے اہل ایمان اللہ دنیا سے جا چکے ہیں سب کو اپنی جنتوں کا وارث بنا دے اللہ ہم سب کو جنتوں کا وارث بنا اللہ جس جنت کی خوبصورتی جس جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا تھا اللہ ہم سب کو اس جنت کا وارث بنا دے اللہ ہم سب کو اس جنت کا مالک بنا دے یا اللہ ہم سب کو اس جنت کا داخلہ عطا کر دے اللہ اپنے نیک بندوں کا ساتھ اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جنت میں نصیب فرما آپ کا جنت میں پڑوس عطا فرما یا اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے دے کہ جو جنت میں داخلے کا سبب بن جائیں جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما مولا کریم اللہ پوری دنیا میں اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما اللہ اسلام کو مسلمانوں کو عزت عطا فرما یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما اللہ پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا دے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی مشکلات سے نجات عطا فرما یا اللہ اندرونی بیرونی مشکلات سے نجات عطا فرما اللہ ہمارے ملک کی معیشت کو بہتر کر دے یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ جو لوگ اس وقت پیغام ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں سب کی نیک خواہشات پوری فرما اللہ سب کی جائز حاجات پوری فرما اللہ سب کو اپنی جنتوں کا وارث بنا دے اللہ اس پیغام ٹی وی کو پوری دنیا میں کتاب و سنت کا نور بکھیرنے والا بنا دے اللہ سب کی محنتیں قبول فرما مولا کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ نیک کاموں کو ہمارے لیے آسان کر دے اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ کر لے یا اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ کر کہ قیامت کے دن جن کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں یا اللہ ہمارے نیک اعمال کی حفاظت فرما اللہ ہمیں اپنی جنتوں کا وارث بنا دے یا اللہ ہمارے والدین کو معاف فرما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین الہ العالمین ڈاکٹر محمد امان لکھوی صاحب سر اگین آپ کا بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا جزاک اللہ ڈاکٹر محمد ابراہیم سلفی صاحب سر ہم آپ کے بھی بہت ممنون ہیں آپ تشریف لائے وقت دیا آپ نے اور آج تذکرہ بھی جنت کا تھا اور بہت خوب تذکرہ الحمدللہ ناظرین اس کے ساتھ ہی اب تک کی ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور اگین یہی دعا اللہم انا نسألک الجنت الفردوس تو ہم اللہ کریم سے اس جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اور ہمارے اساتذہ ہمیں یوں فرمایا کرتے کہ کبھی بھی جنت سے کم قیمت پر اپنا سودا نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں ایسے ہی اعمال کرنے ہیں اور ایسے اعمال سے بچنا ہے جو اتنی قیمتی جنت کو کہیں ہم سے دور نہ کر دیں اور وہ اعمال کرنے ہیں جو جنت کو ہمیں جنت کا حقدار بنا دیں اللہم آمین 7:15 پہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے آپ کال کر سکتے ہیں اپنے سوال کر سکتے ہیں مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور انشاءاللہ 7:15 پہ ملاقات ہوتی ہے افطار کا وقت ہے چل کے افطار کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور پھر ملتے ہیں السلام علیکم